ہم نے کل یہاں تک اپنا سفر طے کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم نازل ہو چکا ہے اور رسول کریم علیہ السلام اس حکم کو جاری کر چکے ہیں۔ کفار مکہ نے بیٹھ کر وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے اجتماع اپنا سب سے بڑا تاریخ کا مخالفت کا سب سے بڑا اجتماع جب انہوں نے کیا، اس میں انہوں نے جس طرح تاریخ میں آپ یہ دیکھیں کہ جانثاران جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہیں، اگر ان کے نام تاریخ میں درج ہیں تو وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت میں تھے، تاریخ نے ان کے نام بھی لکھے ہیں، محفوظ رکھیں۔ 11 سردار طے کیے تھے، 11 بہادر جنگجو، ہر سربر آوردہ قبیلے سے ایک نوجوان جو اثر و رسوخ والا بھی ہو، پیسے والا بھی ہو، اس کو تیار کیا۔ یہ 11 آدمی جو تھے یہ اس لیے جا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا جا سکے۔ ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ دن تھا جمعرات کا، اور بخاری کے اندر یہ آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ عین دوپہر کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے ہاں تشریف لائے، جب کہ اس وقت وہ ہمارے ہاں کبھی تشریف نہیں لاتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ جی سر ڈھانپا ہوا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملے جو عرض کیے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی اہم وجہ ہے جو اس وقت آپ میرے ہاں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت صدیق اکبر سے معاملات طے کیے، اور یہاں وہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 اونٹنیاں تیار کی تھی، 4 ماہ سے انہیں کھانا کھلا رہے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اور اس سے پہلے معاملہ ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر رک جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی یہ حکم نازل فرما دے۔ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے جی پھر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، مجھے یہ شرف ملے گا؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ اصحاب سیر نے مختلف طریقے سے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حتمی فیصلہ فرمایا اور حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لا کے آپ کو فرمایا کہ تیار ہو جاؤ چلیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کائنات کا والی، نبیوں کا نبی، اماموں کا امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چل کر تشریف لائے اور انہیں یہ مژدہ سنائے کہ اللہ نے تمہیں میری حمایت کے لیے چنا ہے، اللہ نے تمہیں میرے ساتھ کے لیے سفر ہجرت کے لیے چنا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت ابو بکر کا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرنے جی 2 اونٹنیاں، 1 اونٹنی آپ کی۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا کمال، فرمایا لے تو میں لوں گا لیکن قیمتاً لوں گا۔ اے ابو بکر وہ اونٹنی میں لے لوں گا لیکن قیمتاً لوں گا، تمہیں اس کی قیمت میں دوں گا۔ اب یہ معاملہ یہاں طے تھا۔ رات کے وقت وہ سارے کے سارے 11 کافر جو تھے، جن میں ابو جہل سر فہرست ہے، وہ آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا ایک بات کی آپ بڑی حیرانگی کریں گے، وہ ہمارے دور میں یہ کہہ لیجیے کہ جہاں سوئی اٹک گئی اٹک گئی، ساری رات باہر کھڑے رہے، دیوار پھلانگ کر کوئی گیا نہیں اندر۔ بات ہے، اور دیواریں بھی چھوٹی تھی، کوئی بڑی دیواریں اونچی نہیں تھی، لیکن دشمنی کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، یہ دشمنی میں بھی اصول والے تھے، جو بات بالکل سامنے وہ نظر آنی چاہیے، بتانا بھی چاہیے، اسے ظاہر بھی کرنا چاہیے۔ کہنے لگے تعصب بھی ہے، دشمنی بھی ہے، لیکن اس میں اصول کیا ہے؟ کہنے لگے ایسے لوگ کہیں گے کہ یہ دیوار پھلانگ کے گئے تھے،
لوگ یہ باتیں نہ کہیں کہ کیسے بہادر تھے، دیوار پھلانگ کے چلے گئے اور اکیلا دیکھا تھا اس لیے سارے باہر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ یہ اس لیے وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ خیال دل میں آ سکتا ہے وہ باہر کیوں کھڑے ہوئے تھے، اندر بھی تو جا سکتے تھے، تو باہر اس لیے کھڑے رہے تھے۔ اور یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے بعض اصحاب سیر نے صرف یہ آیت کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ آیت، اور بعض نے یہ کہا کہ سورہ یاسین کی یہ 9 آیات تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نکلے تھے، اور مٹی جو تھی وہ ان سب کے سروں پہ وہ ڈالی گئی تھی۔ جب وہ مٹی اٹھا کے پھینکی تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے سر پہ وہ نہ گئی۔ یہ جو 11 بندے یہاں پہ کھڑے تھے، ابو جہل ان کو ابھار رہا تھا، بار بار ان کو ابھار رہا تھا کہیں ان کی دشمنی ٹھنڈے نہ ہو جائے۔ ابو جہل ان کو کہتا تمہیں پتہ ہے تم جس کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو، یہ بڑی بڑی لوگوں کو اس طرح کی باتیں، جس طرح کا ان کا وتیرہ تھا کہ دشمنی میں جو بھی باتیں کرنی ہیں، تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس دین میں داخل ہو جاؤ، عرب و عجم کی سرداری تمہیں مل جائے گی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اگلا جہان بھی آئے گا، جنت بھی ہے، جہنم، پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ابو جہل نے ان کا جذبہ دشمنی ابھارا ان باتوں سے۔ وہ کھڑے رہے اور اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم انہی کے درمیان سے نکلے۔ رب تعالیٰ کا فیصلہ غالب ہے، وہ عزیز ہے، غالب حکمت والا ہے، ایسا غالب حکمت والا ہے کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے کا معاملہ طے کرتا۔ وہی فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے ہی کتنے بچے قتل کروا دیے، لیکن رب تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کیا۔ اور عزیز مصر کے ہاں جہاں الزام لگتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہیں پر رکھا گیا۔ پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم انہی کے درمیان میں سے نکلتے ہیں جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ ہی کے دروازے کے، آپ ہی کے گھر کے باہر کھڑے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے کل پڑھا تھا، ان دونوں سے حضور نے فرمایا تھا تم نے نہیں جانا۔ اور بڑا اہم پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے اس حوالے سے بڑی اہم چند ایک باتیں لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور اس وحی کے بعد آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمایا میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی، اللہ نے تمہیں اس بات کے لیے چنا ہے کہ تم میرے بستر پر لیٹو، اور پھر لوگ تمہیں میری وجہ سے ملامت کریں، پکڑیں، زد و کوب کریں، کیا اس بات کے لیے تیار ہو؟ حضرت علی فرمایا، عرض کرنے لگے جی میں تیار ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لوگ تمہیں جہاں میری وجہ سے تلاش کریں اور تم میری وجہ سے تم بھی ان کے نشانے پر آ جاؤ، تم بھی ان کے ظلم کا حصہ بننے کے لیے اس کے حصار میں آ جاؤ، کیا تم بھی اس کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی جی میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ دونوں سے پوچھا تھا۔ حضرت علی سے فرمایا اے علی، آج یہ میری حضرمی یمن کی چادر ہے، آج یہ میری چادر اوڑھ کے، اور سبز رنگ کی یہ چادر تھی، یمنی چادر، فرمایا اے علی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ میری چادر لو اور اوڑھ کے لیٹ جاؤ۔ یہ جملے ہیں، میں تلاش کر رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جملہ اصحاب سیر نے خود لکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا نا چادر اوڑھ لو، ساتھ یہ جملہ بھی فرمایا کہ تمہیں نقصان کوئی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ اور پھر کمال مشابہت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح آرام فرما ہوئے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما ہوا کرتے تھے۔ وہ دیکھ لیں، جھانک لیں، کافر جھانک لیں تو دیکھیں، کہتے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما ہے۔ کس قدر محبت ہے کہ باہر دشمن کھڑے ہیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دشمنوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ اطمینان سے سو رہے ہیں، وہ اطمینان سے سو رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب یہاں سے نکلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ یہ 27 سفر کے مہینے کی 27 تاریخ ہے، اور 12 اور 13 ستمبر کی درمیانی رات 622 سن عیسوی کا واقعہ ہے۔ 622 سن عیسوی
12 اور 13 ستمبر کی رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر یوں یہ دونوں ہستیاں جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب سفر طے ہوتا ہے۔ صاحب رحیق المختوم نے لکھا کہ ان وادیوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کو یہ پتہ ہے کہ انہیں سارا یہ علم ہے کافروں کو کہ حضور علیہ السلام جائیں گے مدینہ طیبہ جہاں باقی سارے گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مخالف سمت کا ارادہ فرمایا، جس سمت غار ثور آتا ہے، یہ یمن کی طرف ہے، تو تاکہ ان کی توجہ نہ جائے، وہ جائیں گے اس طرف کو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا یہاں کا۔ صاحب رحیق المختوم نے لکھا کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ تو نیچے سے کھڑے ہو کے غار ثور کو دیکھیے گا، گردن اوپر ہو جاتی ہے اس کی بلندی دیکھ کر، اور یہ سوچئے کہ آج تو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، راستے بھی بن چکے ہیں، لوگوں کے بار بار آنے جانے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ راستہ بن چکا ہے، پتھروں پر نشان پڑ چکے ہیں۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں یہ دونوں ہستیاں، اور عمریں یاد رکھیے گا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، 40 اور 13 53 سال کی عمر مبارکہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عمر میں چھوٹے ہیں، آپ دونوں کی عمریں 50 سے اوپر ہیں۔ رات کا وقت ہے اور پتھر بھی بکثرت ہیں، اندھیرے کا عالم ہے، اور صاحب رحیق المختوم نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ تھوڑا سا تقابل کیجئے گا، فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں، کڑیل جوان ہیں، جوانی کا عین شباب کا عالم ہے۔ جس وقت اعلان نبوت کیا ان کی عمر مبارکہ 7-8 سال ہے، اس کے بعد کا حساب لگائے تو پوری جوانی میں ہے، اور بہادری کا عالم خیبر کے معاملے سے ساری دنیا جانتی ہے۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے جی اے اللہ کے رسول میں آپ کو اٹھا لوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا نہیں اے علی تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ وہاں رسول اللہ علیہ السلام انہیں اٹھاتے ہیں یہ فرما کر کہ علی تم بار نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہاں 50 سال سے اوپر کا بوڑھا ہے، پہاڑی چڑھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ ان 2 باتوں کو یاد رکھیے گا۔ ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں تم اس گھوڑے سے 100 بار پیار کرو، تمہاری نسبتیں ہیں، تمہارا عقیدہ ہے، 100 بار سلامت رکھو، اس وجہ سے کہ یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سواری ہے۔ کیا ستم ظریفی ہے، کیا ظلم و ستم ناانصافی ہے کہ امام پاک کی سواری سے تو تم پیار کرو، اس کو تم عقیدت سے سنوارو، سجاؤ، کھلاؤ پلاؤ، اور جس کے کاندھوں پہ رسول اللہ نے سفر کیا ہو، جو رسول اللہ کی سواری ہو، اس کو تم بیٹھ کے گالیاں دو، سب و شتم کرو۔ عجیب معاملہ ہے، محبتوں کے معیار اور پیمانے تو ایک جیسے ہوا کرتے، محبوب تو محبوب ہوا کرتا۔ اگر یہاں محبت کا معیار اور پیمانہ تمہیں اس قدر آگے لے جا رہا ہے کہ تم جانور سے پیار کر رہے ہو، تو وہاں تو وہ محبوب کے جس نے محبوب کو کاندھوں پر اٹھایا۔ اور پھر ہمارے علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا کہ جس نے بار نبوت کو اٹھا لیا، یہ بتا دیا گیا دنیا کو کہ خلافت کا بوجھ بھی پھر یہی ہستی اٹھائے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاملہ پھر اصحاب سیر نے لکھا، میں اس کو اب سمیٹتا ہوں۔ اس سفر میں کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی اے اللہ کے نبی علیہ السلام دل میں خیال آتا ہے، ڈر آتا ہے، کہیں کوئی آگے گھات نہ لگا کے بیٹھا ہو تو میں آپ کے آگے چل پڑتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آتا ہے ابو بکر کوئی پیچھے سے نہ حملہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ بس یہ ہے ابو بکر کا جذبہ محبت و عشق، کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کے بعد پھر ہم سارے جانتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر غار میں چلے تو پھر پہلے اندر گئے، صفائی کی، اپنا تہبند پھاڑا۔ کیا معراج ہے محبت کی کہ تہبند پہنا ہوا ہے اسی کو پھاڑ پھاڑ کے وہ سارے سوراخ جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے پھر وہاں اپنا پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ میں بیان کرنا بہت آسان ہے لیکن سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس موقع پر کمال دیکھیے گا، سب کا اپنا اپنا حصہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اچھا 3 راتیں اس غار میں گزاری گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت صدیق اکبر نے 3 راتیں یہاں پر گزاری ہیں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ سفر ہوا تھا جمعرات کا، جمعرات کی رات کو، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں غار ثور میں گزارے۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے رات کے وقت ان کے پاس آ جاتے غار ثور میں اور ان کو سارے دن کی خبریں سناتے۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ دن کے وقت مکہ والوں کے پاس جا کے بیٹھے رہتے، بھئی میں تو رات یہیں پہ تھا، میں تو رات، تاکہ ساری باتیں سنیں، اور پھر رات کو جا کے ساری کارگزاری اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، جی کافر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے غلام وہ کیا کرتے، سارا دن بکریاں چراتے وہیں غار کے ارد گرد، تاکہ جو نشانات بن چکے نا ان نشانوں کو کہیں نہ کہیں سے مٹا دیا جائے۔ تو اب بکریاں چراتے، دن کو بکریاں چراتے، رات کو بکریاں لے کے غار کے دہانے پہ آ جاتے، دودھ پی لیا جائے۔ بیٹا، غلام، اور آپ کی حضرت صدیق اکبر کی زوجہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کرتی ہے۔ کمال یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازنا ہو، کھانا تیار کر دیا توشے دان کے لیے، وہ یہ یاد ہی نہیں رہا کہ باندھنا کس سے ہے، باندھنا کس سے ہے، اپنا کمر بند وہ کھولا، اس کے 2 حصے کیے، ایک سے توشہ دان باندھا، دوسرے سے پھر کمر باندھ لی۔ انہیں ذات النطاقین کہا جاتا ہے، 2 پٹکوں والی۔ دیکھیے سارا گھرانہ ابو بکر کا رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور آپ کی بیٹی کہتی ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضرت اسماء کہتی ہیں، جتنا گھر میں پیسہ تھا سارا ابو بکر لے گئے۔ میرے دادا جان کو پتہ چلا تو دادا جان نے مجھے بلا کے کہا، تیرے ابے نے کیا کیا تجھے پتہ ہے؟ تو کہتی ہیں ابا کی نگاہ کمزور تھی۔ میں نے کہا کیا کیا؟ وہ سارا کچھ لے گیا، کچھ گھر میں چھوڑ کے بھی گیا تم لوگوں کے لیے۔ کون ہستی تھی جو گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آیا تھا بارگاہ رسالت میں کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول کافی ہے؟ وہ گھر میں کچھ چھوڑ کے بھی گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے پتھر اکٹھے کر کے نا اوپر کپڑا ڈال دیا۔ دادا سے کہتی ہیں بڑا چھوڑ کے گئے ہیں ابا گھر میں آپ کو لے کے چلتی ہوں، آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں۔ دادا کا ہاتھ لگا، اچھا ٹھیک ہے، بڑا کچھ چھوڑ کے گئے۔ یہ ہے محبتوں کے معیار۔ اور پھر وہاں جب سانپ جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے تو وہاں سے جو مجدہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سر انور جو ہے ان کی گود میں رکھا۔ کائنات کی وہ سب سے افضل ترین جگہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کے تحت کہ اے محبوب جس جس جگہ پر آپ جائیں اس جگہ کی قسم۔ یعنی اس کی تشریح اور تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ بتانا یہ چاہ رہا ہے دنیا کو کہ ہر اس جگہ کی قسم جہاں محبوب اپنے پاؤں رکھے، جہاں محبوب جلوہ گر ہو۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کی گود میں رکھا تو گود صدیق اکبر سب سے افضل۔ اللہ تعالیٰ اس کی قسم بھی اٹھائے کہ محبوب جہاں پر آپ ہیں اس کی قسم، تو وہ گود کس قدر افضل ہوگی جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرام کے لیے چنا، اور پھر لعاب دہن لگا، سب جانتے ہیں۔ اور اس کو یہاں سمیٹتے ہوئے حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے لکھا، جب مالک نے معاملات سارے سمیٹنے، اور وہ اس قدر، رب کا معنی ہی ہوتا ہے ہر چیز کو بتدریج گریجولی اوج کمال تک پہنچانے والا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی انہونی سی، ہر چیز بتدریج اپنے اپنے
معاملے میں اپنے اپنے کام میں لگی ہوتی ہے۔ اب اس پر اعتراضات بھی کیے گئے اور پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمٰن نے ان سب اعتراضات کے جوابات بھی دیے علماء عرب کی طرف سے۔ میں وہ باتیں کہ کہتے ہیں جب یہ غار میں داخل ہوئے تو غار کے دہانے پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاردار درخت جو تھا وہ اگ گیا، ایک خاردار درخت ہوگا، اس کا نام ہے ام غیلان۔ یہ انسانی قد کے برابر اس کی بلندی ہوتی ہے، اس درخت کی بلندی انسانی قد کے برابر ہوتی ہے، اس کی شاخیں بڑی گنجان اور خاردار ہوتی ہیں جن سے گزرا نہیں جا سکتا۔ یوں کہہ لیں جنگلی کیکر، عام کیکر سے تو آپ گزر جاتے ہیں، جو جنگلی کیکر ہوتا ہے اس سے گزرا نہیں جا سکتا، تشبیہ دی ہے میں نے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا بڑی محبتوں کا اللہ نے جس چیز کو نوازا، جس چیز کو نوازا، درخت کے وہ جو غار کا دہانہ تھا وہاں جنگلی کبوتروں نے گھونسلہ بنایا، اس میں انڈے دیے اور انڈے دے کر کبوتری ان انڈوں پر بیٹھ گئی۔ کمال کی محبتوں کی انتہا ہے، نوازشوں کی انتہا ہے۔ صاحب مواہب لدنیا امام علامہ زرقانی نے لکھا، علامہ زرقانی کہتے ہیں جو حرم مکہ میں کبوتر ہیں یہ انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں، جس نے محبوب سے وفا کی، وہ جانور بھی ہوں تو اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا۔ اللہ نے اس وفا کا صلہ یہ دیا کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، حرم میں آج بھی کبوتروں کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ورنہ وہ لوگ صفائی کرتے ہیں، ہر چیز وہاں سے نکال نہیں دیتے، لیکن حرم میں انہیں پناہ لگی ہوئی اور کوئی انہیں چھیڑ نہیں سکتا۔ اور میں ایک اور مزید اضافہ کرتا چلوں کہ عرب میں یہ کہاوت مشہور ہے، کہاوت کیا مشہور ہے کہ فلاں شخص کو حرم کے کبوتروں سے بھی زیادہ امان میسر ہے۔ جب کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا تو یہ مثال دی جاتی ہے کہ فلاں شخص تو حرم کے کبوتروں سے بھی زیادہ امن میں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مشہور و معروف ہے عرب کے اندر۔ اور پھر مکڑی نے جالا جو ہے وہ بنا دیا، یہ سارے انتظامات مکمل۔ اب ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے، ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ اب اس کے بعد پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمٰن نے ایک جملہ لکھا، جب یہ سارے کے سارے وہی جو بندے تھے جب آ گئے نا تو امیہ نے کہا، غار کے بالکل عین دہانے پر کھڑے ہو کے کہا، ما اراکم ای حاجتکم الی الغار ان فیہ لعنکبوتا اقدم من میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار غار کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کے دروازے پر تو مکڑی نے ایسا جالا بنا ہوا جو لگتا ہے کہ محمد کی ولادت سے بھی پہلے کا ہے، صلی اللہ علیہ حبیبی دائما ابدا۔ جب اللہ نے راستے کشادہ کرنے ہوں وہ ایسا حکیم ہے، ایسا حکیم ہے، اور جا کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کہے۔ تو پھر پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ یہ سند حسن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے انتظامات جو تھے دراصل اس لیے بنائے تھے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی حفاظت کی جائے۔ اور یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے اگر وہ کعبۃ اللہ کی حفاظت ابابیل کے ذریعے کر سکتا، اگر وہ اپنے گھر کی حفاظت ابابیلوں کو بھیج کے کر سکتا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کی حفاظت وہ مکڑی کا جالا بنا کر، کبوتری کے انڈے جو اس کا گھونسلہ بنا کر، وہ خاردار درخت کے ذریعے سے بھی دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو صدیوں سے یہی معاملہ ہے کہ اگر عزیر علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا جاتا، اور 100 سال کے لیے سلانے کے بعد ان کا سالن صحیح رہتا ہے، سالن صحیح رہتا ہے، گدھے کی ہڈیاں پنجر نکل آتا ہے۔ اصحاب کہف اگر اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو 300 سال تک کے لیے ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے، زمانہ چلتا رہتا ہے۔ اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا چاہتا ہے تو فرعون کے ہاتھوں کتنے ہی قتل کروا کر فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام ہوتا ہے، اور جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہاں سے حفاظت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نکالنے کا اور کہیں اور بھیجنے کا انتظام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مکڑی کا، کبوتر کا اور خاردار درخت کا لوگوں کے سامنے منظر پیش فرما کے یہ بتا رہا ہے کہ میرے لیے چل کر دیکھو، جو میرے راستے پہ چلے گا اس کے لیے راستے معدوم نہیں ہوں گے بلکہ کشادہ ہوتے چلے گا۔ یہاں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو یہ ذہن میں رکھیے گا، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کمال کیا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی ایک نظم ہے، انہوں نے اس کے آخر میں کہا
کہ یہ نہ سمجھنا دل میں حاشا و کلا کبھی بھی یہ خیال نہ آنے پائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں سے جو معاملہ آتا ہے ہجرت کا، بھئی جس نے 13 سال پامردی دکھائی تھی، 13 سال جس نے ہمت دکھائی تھی، یہاں سے نکلنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہاں کا معاشرہ جو ہے وہ برائیوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، اسلام کی معاشرتی معاشی اقدار کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو چنا تھا، تاکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں مسلمانوں کا الگ تشخص تو اللہ نے مکہ معظمہ سے ہجرت کا حکم دے کے جاری کر دیا تھا۔ سوچئے گا اللہ نے کیسی فہم و فراست سے نوازا۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے لکھا کہ مسلمان یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آج ہم ہندوؤں کے ساتھ ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ان کے ساتھ گزارا ہو جائے گا۔ اللہ نے ایسا معاملہ کیا ہے کہ یہ دونوں نور اور ضلالت کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے نور کی پہچان ہی الگ رکھی ہے، اس لیے اللہ نے اس نور کی نشو و نما کے لیے مدینہ کو چنا تھا۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ پھر اس سفر میں جو جو مشاہدات ہوئے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔